الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز الریاحین میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکڑیاں خریدنے جا رہے تھے کہ راستے میں مسجد آئی اور مسجد میں اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں ایک تھیلی اشرفیوں کی پڑی دیکھی۔ اس تھیلی پر لکھا ہوا تھا کہ اس میں 200 اشرفیاں یعنی سونے کے سکے ہیں۔ اس بزرگ نے اپنے دل میں کہا کہ اس کی طرف توجہ دینے سے نماز میں حرج ہوگا، تکبیر اولا بھی رہ جائے گی، تو یہ تو شیطانی روک ہے۔ تو وہ خبیث تو یوں ہی لوگوں کو دین کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ جلد قدم اٹھاتے ہوئے مسجد میں جا پہنچے، نماز پڑھی اور نماز کے بعد بازار سے لکڑیاں خرید کر گھر لوٹ آئے۔ اور واپسی پر بھی وہ تھیلی پڑی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے تھیلی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ جب گھر پہنچے تو لکڑیاں کھول کر ڈالنے لگے تو وہی تھیلی ان کی لکڑیوں کے اندر سے برآمد ہوئی۔ حیران ہو کر بولے کہ یہ تھیلی میری لکڑیوں میں کہاں سے آ گئی؟ تو غیب سے آواز آئی کہ تو نے ہمارے لیے دنیا چھوڑ دی تو ہم نے تمہارے لیے تھیلی کو لکڑیوں میں باندھ دیا۔ واقعی میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے لیے دنیا کو چھوڑنے سے دین و دنیا دونوں سنور جاتے ہیں، لیکن آج ہماری حالت اس طرح کی ہو گئی ہے، ہمارا اعتماد اللہ رب العزت کی ذات پاک سے اتنا کم ہو گیا ہے، ہمارا توکل اتنا کم ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہی جو کچھ کمائیں گے وہ کمائیں گے، لیکن دنیاوی چیزوں کی طرف ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن دینی معاملات کی طرف ہم آنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، نمازیں پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور نمازوں کو قضا اس وجہ سے بھی کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات دنیاوی کام کوئی سامنے آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے دنیاوی کام کر لیں، اس کے بعد پھر دینی کام دیکھا جائے گا، اور اسی طریقے سے بعض اوقات ہم لوگوں کی نمازیں رہ جاتی ہیں۔ تو اگر ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر نحوستے چھا جاتی ہیں، لیکن اگر یہی کام ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اگر ہم کسی دنیاوی کام کو چھوڑ کر دینی کام کی طرف مشغول ہو جائیں تو اللہ رب العزت ہمارے اسی کام میں اتنی برکت عطا فرما دے گا، پیدا فرما دے گا کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے دونوں کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اولیت جو ہے وہ دینی کام کو دیں۔ اگر نماز کا وقت آ گیا ہے تو فوراً سے پہلے سارے کام کاج چھوڑ کر ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور برکتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نمازیں پڑھنے کی، صحیح طریقے سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔